آج کے مسلمان کی 4 طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں. یا عبد الرحیم کے لیے 4 طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو نمبر 1، ایک تو وہ انسان ہے. تو اللہ پاک نے انسانوں کو کیوں بنایا تھا؟ اللہ پاک نے انسان کو کیوں بنایا تھا؟ دیر واز اے ریزن. تو وہ ریزن ریکوائرمنٹ نمبر 1 ہو گئی مجھ سے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے عبادت. ہم نے یہاں زبان حال سے اس عبادت کے لفظ کو ریپلیس کر دیا ہے عبادات. عبادت کا مطلب کچھ اور ہے اور عبادات ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ہم نے اس کے اللہ پاک نے جنوں اور انسانوں کو عبادات کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے اس کو اس سے ریپلیس کر دیا ہے. یعنی ہمارے آج جو ورلڈ ویو ہم نے ڈیفائن کیا اس میں کیا تھا کہ انکلوژن مذہب کی کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4-5 چیزیں. تو انسان کو بنایا تھا عبادت کے لیے اور ہم نے ریپلیس کر دیا عبادات. یہ 4-5 چیزیں عبادات ہو گئی. حالانکہ عبادت کا مطلب ہے کہ بندگی. عبادت از بندگی وتھ محبت، غلامی وتھ محبت. یعنی ہم اللہ کے غلام ہیں. جو اللہ نے ہم سے ریکوائر کیا ہے 24 گھنٹے میں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے اور اس میں محبت کے ساتھ کرنا ہے. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارے لیے بہتر جانتا ہے. تو ایک انسان کے لیول پر ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نمبر 2، ہم مسلمان ہیں تو ہماری ایک ذمہ داری ہے ٹورڈز ادر انسان. پھر تیسرا لیول کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس لیول پہ ہماری ایک ذمہ داری ہے. اور چوتھا یہ کہ ہم آج کے دور کے مسلمز ہیں. یہ چوتھی بات اس لیے انکلوڈ کی میں نے کہ اللہ کے نبی نے کچھ ادوار بیان کیے ہیں کہ مسلمانوں پہ یہ ادوار آئیں گے. تو ان ادوار پر مسلمان، ایک مومن اپنا ایمان اس طریقے سے بچا سکتا ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل کہ دجال کے دور کے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دجال کا زمانہ آئے گا اور دجال ظہور ہو جائے گا تو مومن اپنے ایمان کو یا مومن وہی شخص رہ سکے گا جو پہاڑوں پر چلا جائے اور اس کی غذا اس وقت تسبیحات ہوں گی، سبحان اللہ، الحمدللہ. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس غذا کے لیے. اور جو پہاڑوں پر چلا جائے گا وہی اپنے ایمان کو سلامت رکھ سکے گا. کیونکہ اگر کوئی سامنے چلا گیا دجال کے تو بہت مشکل ہے اس کے لیے اپنے ایمان کو بچانا. تو اس طرح سے مختلف ادوار کے حوالے سے اللہ کے نبی نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں. تو ہمیں آج کے اس دور کے لحاظ سے اپنی اس ذمہ داری کو پہچاننا چاہیے. تو یہ 4 لیولز ہیں ہماری ذمہ داری کے کہ ہم انسان ہیں، پھر ہم مسلمان ہیں، پھر ہم حضور کے امتی ہیں اور پھر آج کے دور کے امتی ہیں. تو ایک ڈائمنشن یہ ہے سوچنے کا کہ اللہ پاک ان سے کیا چاہ رہا ہے. تو یہ 4 لیولز ہیں اس چاہنے کے. تو میں اپنے اس ورلڈ ویو کو اس سے ریکنسائل کروں کہ کیا میں یہ کام کر رہا ہوں. اگر کر رہا ہوں تو اچھی بات ہے، دیٹس گڈ. فبہا، پھر تو ہم اسی الذین آمنوا والی کیس میں آ گئے، پھر ہم خسارے میں نہیں ہیں. اور اگر میں نہیں کر رہا، جو کہ اکثر میری رائے یہی بنی تھی 4 سال پہلے کہ ہم تو بالکل وہ کام نہیں کر رہے، تو پھر تو اوبویسلی دیر آر پرابلم. اور ظاہر ہے جب آپ کا ایمان یہ ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل تو آخرت ہے، تو جب آپ وہ کام نہیں کر رہے جو آپ سے ریکوائرڈ ہے تو کیا ہوگا آخرت میں؟ یو ول بی آسکڈ. اور اگر آپ نے نہیں کیا ہوگا تو یو ول بی پنشڈ. تو یہ پرابلم ہے ہمارا اس ورلڈ ویو، اور ایک ورلڈ ویو جو ہونا چاہیے اور ایک ورلڈ ویو جو آج کرنٹلی ہمارا ہے. اچھا، اس میں جو چیز
یوں کہیں کہ آئرنی آف دا فیٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اچھا ہم نے سوچا بھی نہیں نا، ہم نے بہت سارے کام بس اب لیتے گئے. ایجوکیشنل سسٹم جب یہاں پر آیا تو ایک دو بہت بڑے اس میں اوپینینس تھے. ایک یہ کہ ٹھیک ہے اسے اڈاپٹ کریں اور جو اچھی چیزیں لیں اور جو نہیں ہے وہ اسے. اور لیکن اوبویسلی جیسا کہ ہوتا ہے کہ ایک سوچ میکسیمم 3 نسلوں تک رہتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آج وہ بالکل نہیں ہے. اور دوسرا جو اوپینین آیا تھا وہ یہ تھا کہ بالکل ریجیکٹ کر دیں آپ اسے. تو وہ جو ریجیکشن تھی اس کے نتیجے میں مدارس وجود میں آئے تھے جہاں پر اللہ رسول کی بات سکھائی جاتی ہے، قال اللہ قال رسول، اور وہ آج تک چل رہا ہے. اور جو دوسرا سسٹم جو تنزل کے بعد جو آج ہمارے سامنے ہے وہ ہمیں اگین وہ جو ایک ہمارا ورلڈ ویو تھا کہ ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، جاب، پیسے کماؤ، میرج، بچے اور پھر ریپیٹ کرو. تو جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اسی چیز کو اور پش کرتا ہے، اس چیز کو کنفرم کرتا ہے کہ آپ نے ہاں بس یہی کرنا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کرنا آپ نے. یعنی کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں بیسکلی ہماری ان لیولز آف ریکوائرمنٹ جو کہ انسان، مسلمان، امتی، آج کے دور کے امتی، ان چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کر کے نہیں بتا رہا ہمارا ایجوکیشن سسٹم. تو اٹ لیکس ان دس سینس. اور پھر سوچنا ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ایجوکیشن سسٹم چلیں یہاں تو انڈو پاک میں یا سب کانٹیننٹ میں آیا تھا 200 سال پہلے، لیٹ سے 150 سال پہلے یا 200 سال پہلے. اس سے پہلے جہاں پر یہ آیا تھا یعنی یورپ میں جہاں یہ انٹروڈیوس ہوا تھا تو وہاں کس وجہ سے انٹروڈیوس ہوا تھا. اور بدقسمتی سے ہمیں، بلکہ خوش قسمتی سے ہمیں ہمارے مفکرین 100 سال پہلے بتا کر گئے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اسے سمجھا نہیں. چنانچہ علامہ اقبال جو خود اس پورے تعلیمی نظام میں بالکل اینڈ تک پہنچ گئے، پی ایچ ڈی کر کے آ گئے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ دس از ناٹ رائٹ. یہاں تو یہ تو فلاز ہیں، یہ تو مسلمانوں کو تباہ کر دے گا. اکبر الہ آبادی مرحوم، انہوں نے تو بڑا ایک زبردست، کیونکہ وہ مزاحیہ اشعار لکھتے تھے، تو ایک بڑا زبردست اس میں فرعون کے حوالے سے ہے کہ افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا. تو یہ بڑا ہی ہیومرس شعر ہے. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایکچولی ہماری ذہن سازی اس طرح کرتا ہے کہ وہ انسان ہونا اور مسلمان ہونا ہمارے اس فکر کو، اس سوچ کو، اس گمان کو بالکل وہ نلیفائی کر دیتا ہے، اور ہمیں بس ایک سسٹم میں رہنا سکھاتا ہے کہ آپ نے اس سسٹم میں رہنا ہے. اور وہ سسٹم اگر ہم اس میں سوچیں کہ ایجوکیشن سسٹم یہ کیوں انٹروڈیوس ہوئے تھے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تھا 17 سینچری میں یورپ میں، تو ایٹ دیٹ ٹائم ایک ماس پاپولیشن کی ضرورت تھی کہ جو بغیر چون چرا کے یہ کام کر سکے. اوبیسلی ماس لیول پہ ورکرز چاہیے تھے کہ جو مشینز انہیں چلانا تھا، تو ایسے لوگ چاہیے تھے جو سوال نہ کرتے ہوں، جو خاموشی سے بس کام کرتے رہیں، سوال بھی نہ کریں، 9 بجے آئیں 6 بجے جائیں، اور جتنا رگڑا جائے رگڑتے رہیں، کوئی اس میں باس پرس نہ ہو، کوئی سوال نہیں کہ بھائی کیوں، کیا، چوں چرا کوئی نہیں. تو اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے ایجوکیشن سسٹم لائے تھے وہ لوگ 17 سینچری میں، اور پھر 19 سینچری میں ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں. اور آج آپ دیکھ لیں تو جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا یعنی آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، آج کے دور میں ریکوائرڈ یہ نہیں ہے کہ ورکرز آئیں زیادہ. آج کے دور میں یہ ریکوائرڈ ہے
تھوڑا سا آپ ویسٹرن اور ایسٹرن کہ آج ڈیجیٹل ورلڈ ہے ایک اور انفارمیشن ایج ہے، تو یہاں پر ریکوائرڈ اب زیادہ ایسی چیزیں ہیں، یہاں پر اب وہ ورکرز والی چیزیں وہ ایک سیٹ ہے جو چل گیا ہے. اب ناؤ واٹ از ریکوائرڈ از دس کائنڈ آف نیو ڈیجیٹلائز پیپل جو کہ اس ڈیجیٹلائزیشن کو ایکسیپٹ کریں، اسے پروموٹ کریں. تو آج جو پروموٹ کیا جا رہا ہے ایجوکیشن کے لیے وہ یہ چیز ہے. تو دس واز دا آئرنی آف دا فیٹ کہ ہمیں جو ایجوکیشن سسٹم جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے پاکستان میں بھی، ایک تو ہم کسی نظریے کی بنیاد پر ہم بنے تھے، بٹ ہم اسے نبھا نہ کر پائے، اور اس میں ایجوکیشن سسٹم بھی ہم نے وہی چلتے رہنے دیا جو کہ ہمیں غلام بنا رہا تھا. اور ایک دوست سے بڑی اچھی ریسنٹلی بات ہوئی تھی کہ پہلے ہم فورسڈ غلام تھے کہ انگریز آ گئے تھے، اور اب ناؤ غلامی ہیز بیکم، اور یا غلامی کو ہم نے چوز کیا ہے نا. تو یس بالکل ہم خود جو ہے وہ دیکھیں نا، ہم کتنا مرعوب ہو جاتے ہیں کسی سے بھی. تو یہ مرعوبیت تو اچھی چیز نہیں ہے کہ لیٹ سے میں نے ابھی رولیکس کہیں فرسٹ کاپی کا کچھ ایسی، تو مجھے بڑا شوق یار رولیکس فرسٹ کاپی لیتے ہیں یار، ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، لیکن بس وہ تو یہ مرعوب ہونا تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی شے نہیں ہے. اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ اسراف مت کرو، تبذیر مت کرو، شیاطین کے بھائی ہیں یہ. تو ہم نے کچھ پہلو اس میں ڈسکس کیے آج، جس میں ہم شروع ہوئے تھے سکسیس کی ڈیفینیشن سے، جس میں ہم نے بات کی کہ سکسیس کی کیا کیا ڈیفینیشنز ہمیں بتائی جاتی ہیں، کنٹمپریری کیا چل رہی ہیں، آتھرز کیا کہتے ہیں، اور اللہ پاک کیا کہتے ہیں. یا وہ انسان جو کہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سکسیس کیا ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس ورلڈ ویو کو آئیڈینٹیفائی کیا جو پروفیشنلز کا ورلڈ ویو ہوتا ہے، اور اس سے ہم کیسے ریکنسائل، اور اسے کیسے ایک انسان کو ریکنسائل کرنا چاہیے لیولز آف ریکوائرمنٹ سے. ایک مسلم سے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اللہ پاک کی، تو اس سے ریکنسائل کرنا چاہیے پروفیشنل کو کہ کیا یہ جو ریکوائرڈ ہے اور جو کرنٹ ہے یہ اوکے ہے، اس میں کوئی گیپ تو نہیں ہے، گیپ ہے تو اسے پورا کریں. اور پھر اس کی ایک بہت بڑی وجہ پروفیشنلز کا کیوں ایسا ورلڈ ویو ہے، تو اس کی ایک وجہ ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے ہمارا، اور اس ایجوکیشنل سسٹم وجہ کیوں ہے اس کی ریزن ہم نے ایک دیکھی. تو آج ہم نے ان 3-4 چیزوں کو کور کیا. انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویک پھر ملیں گے انشاءاللہ مزید گفتگو کے ساتھ. السلام علیکم.